الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ وافضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاة والسلام ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین عابدین ثابتین علی الحق ومع الحق نتولاہم جمیعا ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہاں جو بات ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کو نمبر وار عرض کرتا ہوں۔ یہاں فرمایا کہ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ یہ سب لوگ عبادت گزار تھے، حق پر قائم تھے، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، تمام صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے جو لقب ذکر فرمائے، حضرت ابو بکر کے ساتھ صدیق ہے، عمر کے ساتھ فاروق ہے، عثمان کے ساتھ ذو النورین ہے، علی کے ساتھ مرتضیٰ ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ حضرت ابو بکر کا رقب صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ آپ صحابہ کرام میں سے وصف صداقت میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہے، آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے وصف میں باقی تمام صحابہ کرام سے ممتاز تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین فرمایا۔ النورین یہ نور کا تثنیہ ہے، نور کہتے ہیں ایک کو، نورین کہتے ہیں دو نور کو۔ یہاں نور سے مراد ہے بیٹی، لخت جگر، کیونکہ اولاد کو بھی قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے، کیوں؟ تاریخ انسانی میں آپ واحد وہ شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگر آئی ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے کیونکہ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں بیٹیوں کو 2 نور کہا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نور ہیں تو ظاہر ہے حضور خود بھی نور ہوں گے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر اس سے نور ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النور کہنا چاہیے، ان کے نکاح میں حضور کی 1 بیٹی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو ذو النور کہنا چاہیے کہ ان کے نکاح میں بھی 1 بیٹی ہے۔ ابو العاص اور حضرت علی کو ذو النور کوئی بھی نہیں کہتا، حالانکہ ان کے نکاح میں بھی تو بیٹی تھی نا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں 2 پیغمبر کی بیٹیاں، نور نظر، قرۃ العین، یہ معنی ہے اس کا، وہ نور نہیں جو اہل بدعت مراد لیتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات ہی نور ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو نور سے تو نسل ہی نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت کی ذات نور ہے، کوئی ان کی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد ہے۔ ملائکہ نور سے بنائے گئے ہیں، نہ ملائکہ کا کوئی باپ اور ماں ہے، نہ ان کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر بطور دلیل پیش کرنا یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب المرتضیٰ ہے۔ مرتضیٰ کا معنی ہے پسندیدہ، چنی ہوئی شخصیت۔ بعض مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا ہے، جس طرح غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں پرچم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ وہ کون تھے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات، دوسری بات سمجھیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا ہے، اور تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ اکابرین اہل سنت والجماعت اسی ترتیب افضلیت کے قائل ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فات 150 ہجری، ابھی آپ نے الفقہ الاکبر میں ان کی عبارت پڑھی ہے، وافضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر الصدیق
ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورین، ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضوان اللہ علیہم۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ وفات 204 ہجری، ان کے بارے میں حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری کتاب مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں، حضرت شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم۔ حضرت امام جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی رحمہ اللہ وفات 321 ہجری العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں ونثبت الخلافۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ، ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ثم لعثمان رضی اللہ عنہ، ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں کیونکہ امت میں سب سے افضل وہ ہیں انبیاء کے بعد۔ معلوم ہوا کہ ترتیب فضیلت ان کے یہی تھی۔ حضرت امام ابو محمد حسن بن علی بن خلف البربہاری الحنبلی رحمہ اللہ وفات 329 ہجری، ان کے بارے میں امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد بن محمد العقری الحنبلی رحمہ اللہ وفات 1089 ہجری نے اپنی کتاب شذرات الذہب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو محمد فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالْأُمَمِ كُلِّهَا بعد الانبیاء صلوات اللہ علیہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ۔ امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی رحمہ اللہ وفات 429 ہجری، تاریخ ان کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری، تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو منصور طاہر تمیمی کا نظریہ تھا اجمع اہل السنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ امام حسین بن مسعود بن محمد بن فراء البغوی رحمہ اللہ وفات 510 ہجری، شرح السنہ باب الاعتصاب بالکتاب والسنہ میں فرماتے ہیں فَهَؤُلَاءِ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ صلی اللہ علیہم وَتَرْتِيبُهُمْ فِي الْفَضْلِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ فَأَفْضَلُهُمْ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النسوی الحنفی رحمہ اللہ وفات 537 ہجری العقیدۃ النسویہ میں فرماتے ہیں وافضل البشر بعد نبینا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ثم عمر الفاروق رضی اللہ عنہ ثم عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ثم علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، الباحث الحسیس فی اختصار علوم الحدیث فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الصحابۃ رضی اللہ عنہم بل افضل الخلق بعد الانبیاء علیہم السلام ابو بکر عبداللہ بن عثمان ثم من بعد عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، اس کے تحت فرماتے ہیں ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافت رضی اللہ عنہ۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبرات شرح العقائد میں فرماتے ہیں اجمع صوفیت علی تقدیم ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ۔ میں نے اس وقت 10 حوالہ جات آپ کی خدمت میں اکابرین امت کے پیش کیے ہیں کہ جن نے اس عقیدے کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ بعض نے امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری بات سمجھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں سب سے افضل اور مقدم ہے۔ بات ذہن نشین فرما لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ترین صحابی ہیں، یعنی صدیق اکبر کا خلیفہ ہونا ان کے افضل الناس ہونے کی وجہ سے، اور آپ کا افضل ہونا تمام صحابہ کرام سے مسلم ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سے افضل کیوں ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کے پیغمبر کے بعد افضل ہونے کی وجہ وہ صحابیت ہے، لہٰذا جس کی جتنی صحابیت اعلیٰ ہوگی اتنا ہی وہ شخص مقام بقیہ سے اعلیٰ ہوگا۔ تین چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بطور صحابی اور بحیثیت صحابی کے وہ ہیں کہ جو بقیہ صحابہ کرام میں نہیں ہیں۔ ان میں پہلی بات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے صحابی کہا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، پوری امت کے اجماع ہے، یا صحابی سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ تو ان کے صحابی ہونے پر قرآن کریم کی نص ہے، بقیہ صحابہ ہیں لیکن صحابی کے لفظ کے ساتھ ان کو قرآن کریم نے صاحب فرمایا۔ دوسری وجہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کا صحابیت کا زمانہ تمام صحابہ کرام سے زیادہ ہے، کیونکہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سفر و حضر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حتیٰ کہ آج بھی پیغمبر پاک کے ساتھ وہ موجود ہیں۔ تیسری وجہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتے صحابی ہیں، یعنی ان کے والد بھی، یہ خود بھی، ان کے بیٹے بھی، ان کے پوتے بھی، یہ اعزاز تنہا ان کو ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ عثمان بن عمر، خود ابو بکر عبداللہ بن عثمان، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، اور پھر حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ کی 4 پشتے۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر للطبرانی میں فرماتے ہیں، لا نعلم اربعتن عن موسیٰ بن عقبہ لا نعلم اربعتن ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابناؤہم الا ہؤلاء الاربع، ہم 4 شخصوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا اور صحابی حالت ایمان میں دیکھا ہے، 4 یعنی خود بھی ان کے آباء و اجداد۔ نمبر 1 ابو قحافہ تھا، و ابو بکر و عبد الرحمن بن ابی بکر و ابو عتیق بن عبد الرحمن بسم ابی عتیق محمد رضی اللہ عنہ۔ فائدہ نمبر 4، یہ جو خلفائے راشدین میں ترتیب ہے کہ پہلے ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ترتیب بھی ان 4 میں عقل کے بالکل مطابق ہے۔ کس طرح؟ ان میں سے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور سسر بھی ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور یہ آپ کے داماد بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، داماد بیٹے کی جگہ پر ہے۔ ابو بکر عمر پہلے ہیں، عثمان و علی بعد میں ہیں۔ پھر ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، حضرت عمر چھوٹے ہیں، اور وہ اسلام پہلے لائے ہیں، عمر بعد کے اندر لائے۔ ابو بکر کا نمبر پہلا ہے، عمر کا نمبر دوسرا ہے۔ پھر حضرت عثمان علی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں، علی المرتضیٰ اکارے داماد ہیں۔ حضرت عثمان عمر میں بڑے ہیں، علی المرتضیٰ اس عمر میں چھوٹے ہیں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے 3 ہوئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ہوئے۔ فائدہ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں چند ایک نظریات ذہن نشین فرما لیں جو اہل سنت والجماعت کے نظریات ہیں۔ نمبر 1، صحابی کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، گویا کہ پیغمبر پاک کا صحابی ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 وہ مومن ہو، نمبر 2 حالت ایمان میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، نمبر 3 ان کی اس ایمان کے اوپر وفات ہو۔ یہاں بات یہ نشین رکھ لیں کہ مومن ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو گیا ہے تو یہ پیغمبر پاک کا صحابی حالت ایمان میں گیا، بے شک ایمان لانے کے لیے نہیں تھا، وہاں گیا اور ایمان قبول کر لیا، بس لقاء ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے لقاء کہا، نظر نہیں کہا کہ دیکھے، اس کے نبینے صحابی بھی آگے، تو اس سے مراد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت ہے، خواہ وہ 1 سیکنڈ ہی حالت ایمان کے اندر کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، صحابہ کرام کے بارے میں دوسرا ہمارا نظریہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ خدائی انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری تاریخ بغداد میں فرماتے ہیں،
انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اصحارم و انصارا فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ ومن آزانی فیہم آزاہ اللہ۔ اللہ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور اللہ نے ان کو میرے لیے صحابہ کو ان کو صحابیت کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے بعض میرے سسرال ہیں اور بعض کو خدا نے میرا معاون اور مددگار بنا دیا۔ جو شخص میرے صحابہ کے بارے میں مجھے امن میں رکھے گا، یعنی ادب و احترام کر کے مجھے سکون دے گا، تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ جو میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف دے، اللہ ایسے شخص کو تکلیف کے اندر مبتلا کرے گا۔ حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد بن جارود الطیالسی رحمہ اللہ، وفات 204 ہجری، مسند ابی داؤد الطیالسی حدیث نمبر 243، یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا ان اللہ عز و جل نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فبعثه برسالاتہ وانتخبہ بعلمہ ثم نظر فی قلوب الناس بعدہ فاختار له اصحاب فجعلهم انصار دینہ فوزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں پر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں انتخاب حضور کا فرمایا نبوت کے لیے، اور بقیہ کے دلوں کو دیکھا تو انتخاب کرے صحابیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو منتخب کیا، ان کو حضور کے دین کا معاون بنایا اور پیغمبر پاک کا وزیر بنایا۔ حضرت علامہ نور الدین علی بن ابو بکر الحیثمی رحمہ اللہ، وفات 807 ہجری، مجموع الزوائد حدیث نمبر 11249 فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، فرمایا ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ لنبیہ، کہ یہ صحابہ کرام ہیں جو اصحاب محمد ہیں۔ یعنی اس آیت سے مراد یہ جو اللہ فرماتا ہے سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اللہ کا سلام اللہ کو ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا، اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ نظریہ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مؤمن ہیں، تمام کے تمام صحابہ ایمان والے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 4، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ یقیناً ایمان والے ہیں، اللہ نے مغفرت فرمائی اور بہتر رزق عطا فرمایا۔ نظریہ نمبر 4 صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عادل ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام گواہی میں معیار ہیں، ان کی شہادت معتبر ہے۔ جب سند بیان کی جائے تو ہر راوی پر بحث ہوتی ہے، لیکن جب صحابی آ جائے تو اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی، یہ عادل ہیں، ان کی عدالت کو پرکھنے کے لیے کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر الاندلسی المالکی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری، الاستذکار لابن عبد البر باب ما جاء فی الصیام فی السحر میں فرماتے ہیں ان صحابت کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ یہ عادل ہیں، مرضیون پسندیدہ ہیں، وہذا امر مجتمع علی عند اہل العلم بالحدیث، جو حضرات محدثین ان کے یہ امر متفق علیہ ہے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حدیث نمبر 6009، جو میرے تمام صحابہ کرام سے تعارف کی مانند ہے، تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے اگر عادل نہیں ہیں تو ان کی ہدایت پر ان کی اقتداء پر ہدایت کیسے ہے؟ ان کی اقتداء پر ہدایت تبھی ہے کہ یہ لوگ عادل ہیں اور سچے ہیں اور کوئی ان میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، یہ ارشاد فرماتے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 29 کے تحت فالصحابۃ رضی اللہ عنہم کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اولیاء اللہ اللہ کے ولی ہیں، واصفیاء اللہ کے منتخب ہیں، وخیرتہ من خلقہ بعد انبیاءہ و رسل علیہ السلام،
اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا انبیاء کے بعد۔ ھذا مذہب اہل سنہ والذی علیہ الجماع من ائمۃ ھذہ الامہ، یہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ کرام کا متفقہ مذہب ہے جس میں کوئی اشکال کی گنجائش نہیں ہے۔ نظریہ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی صحابی نے بشری تقاضے کے تحت گناہ کر لیا ہے، ان سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ ان سے گناہ نہیں ہونے دیتا، اور صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی ان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا فرمایا، تم کفار کو قتل کر رہے تھے، کچھ تمہارے اندر کمزوری آ گئی، تمہارے اندر باہمی اختلاف ہوا، اور جب تم نے مال غنیمت کو دیکھا تو باہمی اختلاف ہوا۔ آپ کے علم میں غزوہ احد کا واقعہ، مال غنیمت صحابہ کرام نے جمع کرنا شروع کر دیا تو کچھ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر رکھا تھا کہ تم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے۔ جب کفار کو شکست ہوگی، باقی مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا تو ان کی اجتہادی غلطی ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقصد یہ تھا کہ جب تک فتح نہ ہو، فتح ہوگی اب ہمارے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، ہم بھی مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان کے اجتہادی خطا کو غلطی قرار دیا اور پھر کیا فرمایا، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، یہ تمہاری اجتہادی خطا غلطی بھی تھی، اور اگر کسی نے بالقصد بھی کی ہے تو اللہ پاک کا اعلان ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم النشاپوری رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین کتاب التفسیر سورۃ المائدہ، یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک کا ارشاد ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، اس سے کون مراد ہے؟ فرمایا لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةً۔ اب ان نے صحابہ کرام کو محفوظ لکھا ہے، میں حوالہ اس بات پہ دے رہا ہوں کہ محفوظ صحابہ کرام کو کس نے لکھا ہے؟ یہ صحابہ کرام کو محفوظ لکھا۔ فرمایا کہ صحابہ محمد جو محفوظ ہیں وہ جانتے تھے اس آیت میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، کہ اللہ تعالیٰ اس مراد عبداللہ بن ام مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ سوال یہ ہے، اور بڑا معروف سوال ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان سے اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو پھر بعض صحابہ کرام کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کو قبر میں تنگی ہوئی اور سختی ہوئی، تکلیف ہوئی، پھر ان کو اس عذاب یہ قبر کے اندر ایسا کیوں ہوا جب ان کے گناہ معاف ہو گئے تھے؟ چنانچہ اس پر 2-3 روایتیں ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 218، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی کا 2 قبروں سے گزر ہوا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان کو عذاب ہو رہا تھا لیکن ایسے گناہ میں عذاب تھا جس کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے چھوٹا گناہ ہے۔ کون سا؟ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک تو بول کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور ایک چغل خور تھا، ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین فغرز فی کل قبر واحدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنیوں کے لیے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو 2 قبروں پر گاڑ دیا، اور یا رسول اللہ لما فعلت هذا، صحابہ نے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا فرما دیں گے۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 218، اس کے تحت فرماتے ہیں وَأَمَّا حدیث الباب فالظاہر من مجموع طرقہ انہما کانا مسلمین، غالب گمان یہ ہے کہ دونوں مسلمان تھے جن کی یہ قبریں تھیں۔ دوسری حدیث صحیح ابن حبان 7274 حدیث نمبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے قبر میں، داخلہ قبر میں داخل ہوئے، قبر کس کی تھی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، فاحتبس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں داخل ہوئے، کچھ دیر قبر میں رکے رہے، فلما خرج، جب باہر نکلے تو عرض کیا گیا رسول اللہ ما حبسک، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟
آپ نے فرمایا ضم سعد فی القبر ضمہ، حضرت سعد کی قبر کو یوں ملا دیا گیا تھا، ان کی قبر تنگ ہوگی، سعد رضی اللہ عنہ قبر تنگ ہوئی، فدعوت اللہ ان یکشف عنہ، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ نے ان کی دعا میں نے کی۔ اب دیکھو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ان کو دبا رہی ہے، تو جب گناہ معاف تھے تو قبر نے کیوں دبایا؟ یہ دو بنیادی طور پہ اشکال ہیں جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 جواب، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری، وہ حاشیہ علی سنن نسائی کے اندر فرماتے ہیں باب ضمۃ القبر کے تحت کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ دبایا، فرمایا جو شخص بھی قبر میں جاتا ہے وہ نیک ہو یا برا اس کو قبر دباتی ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اور شروع میں ہوتا ہے اور بعد میں اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ ان نے فرمایا لا ينجو من زقطة القبر صالح ولا طالح غير ان الفرق بين المسلم والكافر فيهما دوام الزقط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في اول نزول الى قبره ثم يعود الى الانفساخ له۔ جب قبر کافر کو دباتی ہے تو مسلسل دباتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے، مومن کو شروع میں دباتی ہے اور بعد کے اندر مومن کو وہ جو قبر ہے اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ اب اس پر اشکال یہ ہے، جب قبر کا جھٹکا پیش آنا متعین ہے پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، پھر آپ دعا کیوں فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر میں رکنا، صحابہ کا سوال کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ عام طور پہ قبر میں ایسا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہوتا ہے، معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ قبر کے جھٹکے اگرچہ متعین ہے لیکن دعا تو مانگنی چاہیے، جس طرح بیماری متعین ہے لیکن یہ تھوڑا کہ اس بیماری کو ختم کرنے کا آدمی علاج ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے، تو اگرچہ متعین ہے لیکن پھر بھی آپ نے دعا فرمائی۔ بہرحال اس جواب پر ایک اشکال موجود ہے کہ اس واقعے کے صحابہ کرام کے سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ عموماً فضا یہ نہیں ہے، وگرنہ یہ سوال نہ کرتے، اس لیے اس یعنی جواب پر ایک اشکال ایسا ہے جو ہمیں جواب صحیح طرح نہیں سمجھ آیا۔ نمبر 2، حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ علی سنن نسائی باب ضمۃ القبر وزقطہ، اس کے اندر محمد تیمی کے حوالے سے ایک دوسرا جواب نقل کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ قبر کا دبانا ایسا ہے کہ چونکہ یہ ماں کی طرح ہے، مٹی سے بندہ پیدا ہوتا ہے، تو جب آدمی عرصے بعد ماں کے پاس ہے تو ماں اس کو دباتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر یہ مومن ہوتا ہے تو اس کو پیار سے دباتی ہے، اور اگر یہ کافر ہوتا ہے تو پھر اس کو نفرت اور سختی سے دباتی ہے۔ یہ ماں کی طرح ہے، بچھڑا بیٹا جب آئے تو ماں دبایا ہی کرتی ہے۔ یہ فرماتے ان ضمۃ القبر انما اصلها انها امهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغیبہ الطویلہ فلما رد الیها اولادها ضمتهم ضمۃ الوالدہ غاب عنها ولدها ثم قدم علیها فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ورفق ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخط منها عليه لربها، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے اس لیے کافر کو سخت دباتی ہے۔ دیکھو اس سوال پر بھی ایک الجھن ہے، جواب پر الجھن ہے، یعنی مجھے اطمینان کے ساتھ یہ جواب نہیں سمجھ آیا، اس میں ایک الجھن رہ جاتی ہے۔ وہ یہ، اگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے محبت کی وجہ سے دبایا ہے، جس طرح ماں بیٹے کو دباتی ہے، تو پھر اس پر پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگرچہ اس اشکال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ دیکھو کو محبت کی وجہ سے بھی دبائے، لیکن بہت زور سے دبائے تو لوگ پیار سے کہتے ہیں یار تو اس کو مار دے گا، اب چھوڑ بھی دے، بس کر کتنا اس کو دبانا ہے۔ دوست دبائے تب بھی کہتے ہیں، ماں دبائے تب بھی کہہ دیتے ہیں کہ ماں کتنا اس کو دبانے، اس کو مارنا تو نہیں ہے، بس کر۔ بہرحال مطلب ایک الجھن اس جواب پر رہ جاتی ہے۔ ایک جواب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وفات 1396 ہجری، معرف القرآن آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورۃ الحدید آیت نمبر 10 کے تحت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جن احادیث میں بعض صحابہ کرام پر مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا ہے وہ عذاب آخرت اور عذاب جہنم کا نہیں، برزخی یعنی قبر کا عذاب ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو اور اتفاقاً توبہ کر کے اس سے پاک ہو جانے کا بھی موقع نہیں ہوا تو ان کو برزخی عذاب کے ذریعہ پاک کر دیا جائے تاکہ آخرت کا عذاب ان پر نہ رہے۔ اس پر اشکال پھر وہی رہ جائے گا، الجھن کسی درجے میں باقی رہ جاتی ہے کہ یہ جواب اشکال سے خالی نہیں، کیوں اس صورت میں صحابہ کرام کے اوپر محفوظ کیسا کہنا کیسے درست ہوگا؟ اس کا اگرچہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو محفوظ کہنا عمومی اور اکثری اعتبار سے ہے، لہٰذا اگر کوئی ایک آدھ واقعہ اس کے خلاف مل بھی جائے تو یہ ضابطے کے خلاف نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بعض حضرات نے اس پر یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو عذاب نہیں ہوگا،
اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے، قبر کا عذاب نہیں ہے۔ قبر کی سختی برحق ہے، وہ بات صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہے۔ ہاں البتہ جہنم کا دھواں بھی نہیں سونگیں گے اور جہنم کے عذاب سے بالکل محفوظ ہو گئے۔ بعضوں نے یہ جواب دیا ہے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ان سوالات کے جو جوابات ہیں، جو جواب مجھے مطمئن کرتا ہے یا جو میں جواب دیا کرتا ہوں، اگر ٹھیک ہے تو میرے اللہ کی جانب سے، اگر غلط ہے تو یہ غلطی میری ہے، وہ یہ کہ دیکھیں قبر کی زندگی کے بارے میں سبق میں بتا چکا ہوں۔ اس کی حیثیت دنیا کی زندگی کا تتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ میں نے ایک پر شعر بھی سنایا تھا، شاعر مشرق علامہ اقبال کا، یہ غافل سمجھے ہے موت کو، غافل سمجھے اختتام زندگی ہے یہ صبح ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یعنی اس زندگی کی شام ہے اور اگلی زندگی کی یہ صبح ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں قبر دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ تو جس طرح موت پر دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، آخرت کی شروع ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختی سے واسطہ پڑا ہے۔ اس موت کی سختی کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کی وجہ سے دی۔ تو اگر پیغمبر پاک کو وقت موت سختی آ سکتی ہے اور یہ عصمت کے خلاف نہیں، تو صحابی کو ما بعد الموت اگر قبر میں تکلیف آ جائے تنگی، تو یہ حفاظت کے خلاف نہیں بلکہ کسی درجے میں معمول کی چیز ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ شمائل ترمذی باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے موت کے وقت دیکھا کہ آپ کے پاس پانی، ایک پیالہ تھا جس کے اندر پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ داخل کرتے اور پانی کو اپنے چہرے پر لگاتے، پھر آپ یہ دعا مانگتے اللہم اعنی علی منکرات او قال سکرات الموت، اے اللہ مجھے موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، میری موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ اور شمائل ترمذی باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا اغبط احدا بہون موت بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت تکلیف کو دیکھا، اب اس کے بعد اگر کسی شخص کو مرض الموت میں تکلیف نہ آئے تو مجھے اس پہ رشک نہیں آتا رہا کہ اتنی اچھی موت اس کو تکلیف نہیں آئی، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی ہے۔ اور شمائل ترمذی باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرب الموت ما وجد قالت فاطمہ رضی اللہ عنہ واقربا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ موت کی تکلیف آئی، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس تکلیف کو دیکھی اور فرمانے لگی میرے ابا جی کی تکلیف، ہائے میرے ابا جی کی تکلیف، یعنی ابا جی کس تکلیف کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم انه قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منہ احدا الموافات یوم القیامہ۔ فرمایا کہ میری بیٹی آج کے دن جو تکلیف آئی ہے یہ ہر شخص پہ موت کی تکلیف آنی ہے، اس کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ یاد رکھنا، یہ سختی ہمیشہ گناہ کی وجہ سے نہیں، یہ جس طرح بیماری ہر بندے پر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وفات ہوئی ہے۔ اگر کسی بندے کو پتھر مارو تو درد ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نے پتھر مارا تو تکلیف ہوئی ہے۔ اگر کھانا نہ کھائے تو پیٹ میں بھوک کی سختی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کی ہے۔ اسی طرح بوقت موت روح کے نکلنے تکلیف آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو محسوس فرمایا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح بوقت موت پیغمبر پر اگر تکلیف آئے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی معصوم نہیں ہے۔ اگر قبر میں صحابی کو کچھ جھٹکا لگے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ محفوظ نہیں ہے۔ تو بوقت موت کی تکلیف اگر عصمت کے خلاف نہیں ہے تو بعد الموت قبر کی کچھ تکلیف یہ حفاظت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو پہلی ایک حدیث تھی اس کے بارے میں کہا گیا، یعنی آپ گزرے، دو قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا اور آپ نے سفید ٹہنی کو لیا تو ٹکڑے کی اس کے اوپر لگا دیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں دو مسلمانوں کی قبریں تھیں، لیکن یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قبریں تھیں۔ یاد رکھنا، یہ تو ہے مسلمانوں کی تھی، لیکن یہ کہ صحابہ کرام تھی ایسا نہیں ہے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے انبیاء کی امتیں تھیں، وہاں بھی مسلمان گزرے ہیں، ممکن ان میں سے کسی کی قبر ہو۔
اور اگر ہو بھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے اور جوابات بھی دے دیے ہیں اور مختلف جوابات خدمت میں پیش کر دیے۔ بعض حضرات کی رائے میں نے یہ بھی نقل کی ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو قبر کے اندر تکلیف ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں صحابی محفوظ ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے صحابی بالکل محفوظ ہے، وہاں صحابی کو کوئی تکلیف نہیں، جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ جہنم کا دھواں تک بھی نہیں سونگیں گے۔ چھٹا نظریہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین معیار حق ہے۔ کیا معنی؟ صحابہ کے بعد آنے والی امت کا عقیدہ وہی قبول ہوگا جو صحابی کا ہے، اور نیک عمل وہی قبول ہوگا جو صحابی کے عمل کی طرح ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے معیار حق ہونے کا معنی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ بات کہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے، ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام میں سے جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ تو یہاں دیکھو والذین اتبعوہم فرمایا کہ عمل صحابہ جیسا ہوگا تو اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہے۔ معلوم ہوا ایمان اور عقیدہ بھی صحابی کی طرح ہو اور عمل بھی صحابی کی طرح ہو۔ یہاں ایک اشکال، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں پھر جواب سمجھیں۔ اشکال یہ ہے، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی، صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ بھئی صحابی کو جو ایمان پیغمبر کی صحبت سے ملا ہے وہ بعد میں تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ جیسا ایمان تب ہوگا جب پیغمبر ہوں اور نبی کی صحبت ہو۔ جب کسی نے صحابی ہی نہیں بننا تو صحابی جیسا ایمان کیسے ملے گا؟ تو اللہ پاک نے ایسی شرط لگا دی کہ جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مکلف اس کی وسعت کے مطابق بناتے ہیں، یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، یہ تو تعلیق بالمحال ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس کا معنی کسی شخص کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، پھر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ توجہ، اس کا جواب سے نشین فرما لیں۔ جواب یہ ہے، قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ اگر یہ لوگ ایمان لائیں ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے، یہ جو جیسے ہے نا مثلن، اس مثل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مثل بالکم، ایک ہے مثل بالکیف۔ کم کا معنی کمیت اور مقدار، اور کیف کا معنی کیفیت۔ ایک یہاں پر کیفیت مراد نہیں ہے بلکہ کمیت مراد ہے، یعنی جو ایمانیات ہیں، جن ایمانیات پر صحابہ ایمان لائے، کوئی شخص ہدایت تب پائے گا جب ان ایمانیات پر ایمان لائے۔ دوسرے لفظوں میں جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے اتنی چیزوں پر ایمان لاؤ گے تو نجات ملے گی، ان میں سے اضافہ کرو گے تب بھی نجات نہیں ملے گی، کسی کو کم کر دو گے تب بھی نجات نہیں ملے گی۔ تو یہ مثل سے مراد ہے مقدار، کمیت، ایمانیات، جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے اتنی پر ایمان لانا ہے، یہاں پر کیف مراد نہیں ہے۔ تو جس بندے کو اعتراض ہوا، اعتراض کی وجہ اس نے کیفیت سمجھا کہ جیسی کیفیت صحابہ کے ایمان کی ہے ایسی کیفیت دوسرے کی ہونی چاہیے نہ، کیفیت مراد نہیں بلکہ کمیت مراد ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، صحابہ کرام جیسی ایمان کی کیفیت یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جو انسان کے ایمان کی کیفیت مسجد میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے وہ کسی اور ماحول میں نہیں ہے، جو پیغمبر کی صحبت میں ہے کسی اور کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ تو مطالبہ کیفیت کا نہیں بلکہ کمیت کا ہے، اور اعتراض کرنے والا کیفیت سمجھا ہے، کمیت نہیں سمجھا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں اگر ہماری مراد کو لوگ سمجھتے تو اعتراض نہ کرتے، اور ہم اپنا عقیدہ سمجھ لیتے تو جواب دے لیتے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسا یہ کمیت اور مقدار پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے گھر میں آپ ہیں، نماز پڑھی ہے، بچے نے پڑھی ہے، اور کوئی 25-30 کلومیٹر آپ نے سفر پہ جانا تھا، گھر سے نکلے، راستے میں گاڑی پیٹرول پمپ پہ کھڑی کی اور وہاں نماز پڑھنے لگے، تو بیٹا کہتا ہے ابو میں یہاں کیسے نماز پڑھوں؟ آپ کہتے ہیں بیٹا جیسے گھر پڑھتا ہے ویسے ہی یہاں پڑھو۔ اب کیا مطلب؟ یہ تو نہیں کہ جو کیفیت وہاں پر ہے وہی کیفیت یہاں پر ہو، سفر و حضر کی کیفیت میں تو فرق ہے نا۔ مطلب یہ بیٹا وہاں 4 رکعت ہیں، یہاں بھی 4 ہیں، وہاں 4 سنت ہیں، یہاں بھی 4 سنت ہیں، بعد میں یہاں بھی سنتیں ہیں، وہاں بھی سنتیں ہیں، انوکھی نماز تھوڑی ہے، اسی طرح یہاں بھی پڑھنی ہے۔ یہ تب جب سفر 15-20 کلومیٹر میں سفر شرعی کی بات نہیں کر رہا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ قرآن کریم میں اس کی مثال سورہ طلاق آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، وہ اللہ جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے
اور 7 آسمانوں جیسی زمینیں پیدا فرمائیں۔ اب دیکھو یہاں یہ تو نہیں کہ کیفیت مراد نہیں کہ جو کیفیت زمین کی ہے وہ کیفیت آسمان کی ہو، جو کیفیت آسمان کی ہے وہ زمین کی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں کمیت مراد ہے کہ جس طرح اللہ نے 7 آسمان فرمائے اسی طرح اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یعنی جو کیفیت آسمان کی ہے وہی کیفیت زمین کی ہے، تو یہاں مثل سے مراد کم والی ہے، کیفیت والی نہیں، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ یہاں ایک اشکال اور بھی ہے، وہ بھی سمجھیں۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معیار حق کیسے ہوں گے؟ صحابہ کرام سے تو گناہ بھی ہوئے، تو جو شخص خود گناہ کر لے وہ معیار حق کیسا ہو سکتا ہے؟ جواب، یہ اشکال معیار حق کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ معیار حق کا معنی یہ ہے ہم نے عقیدہ وہ رکھنا ہے جو صحابہ نے کیا، اور جنت میں جانے کے نیک عمل وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، اور اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ صحابی سے گناہ ہوا کہ نہیں۔ اس گناہ کے بعد جس طرح صحابی نے توبہ کی ہے اسی طرح ہم نے بھی توبہ کرنی ہے تاکہ جنت میں جائیں۔ یہ ہے معیار حق کا معنی، یہ نہیں کہ صحابی سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ معیار حق کا معنی کہ نیک عمل وہ کرو جیسے صحابہ کرتے، اگر گناہ ہو جائے تو دیکھو صحابی سے گناہ ہوا، اگر ہوا تو اس نے کیسے توبہ کی، تم بھی توبہ کرو، یہ ہے معیار حق۔ ایک اشکال اور ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام معیار حق نہیں رضی اللہ عنہ، معیار حق تو قرآن ہے، معیار حق تو اللہ کا نبی ہے، صحابہ کو تم نے معیار حق کیسے بنا دیا؟ ہم نے کہا بات سمجھیں، قرآن حق ہے، صحابی معیار حق ہے، نبی حق ہے، صحابی معیار حق ہے۔ کیا معنی؟ قرآن حق ہے لیکن حق تمہیں ملے گا کہاں سے؟ صحابی سے۔ جس کو صحابی کہے گا نا قرآن ہے وہی قرآن ہے، اگر صحابی کہتے ہیں نا قرآن نہیں ہے، آپ کیسے اس کو قرآن کہہ سکتے ہو؟ اسی طرح پیغمبر حق ہے، جس حدیث کو صحابی کہے نا حدیث ہے وہ حدیث ہوگی، اگر صحابی کی حدیث ہے ہی نہیں آپ حدیث کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو قرآن اور پیغمبر حق ہے اور صحابی معیار حق ہے، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، الجھن میں نہیں رہنا۔ نظریہ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تنقید سے بالا تر ہیں۔ کیوں؟ تنقید جب بھی ہوگی کسی شخص کے قول یا فعل پر ہوگی، اور قول اور فعل پر ایسا تبصرہ جس سے شخصیت مجروح ہو، اسی کا نام تنقید ہے۔ جس سے شیان میں کمی ہے یہ تنقید ہے۔ تو صحابی کے بھی قول یا فعل پر ایسا تبصرہ کرنا جس سے ان کی شخصیت مجروح ہو یا ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی المالکی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، الجامع احکام القرآن تفسیر محمد رسول اللہ والذین معہ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے تحت فرماتے ہیں وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم الى ان حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم ومنهم من فرق بين حالهم في بداية الامر فقال انهم كانوا على العدالة ازاق ثم تغيرت بهم الاحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء فلا بد من البحث وهذا مردود۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، یہ پیشاب کی جھاگ کی طرح بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کی اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں صحابہ کی حالت تبدیل ہوگی، پہلے تو ٹھیک تھے بعد میں بدل گئے، آپس میں لڑ پڑے، خون بہانا شروع کیا، اس لیے صحابہ کی ذات پر بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا مردود، یہ نظریہ مردود ہے، صحابی کی ذات پر تنقید کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ دیکھو جو بات ہم نے کی ہے کیا یہ ہے نہیں؟ کیا یہ تاریخی حقائق نہیں ہے؟ تو کیا تاریخی حقائق کو چھپایا جاتا ہے؟ تاریخی حقائق تو چھاپا جاتا ہے۔ میں نے سختی کے ساتھ اس کو بات کی، شاید میں اس کو میڈیا پر کھل کر کہہ بھی نہ سکوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ تیری ماں کا نکاح ہوا تھا؟ کہا جی ہوا۔ میں نے کہا رخصتی ہوئی تھی؟ کہا جی ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں ساری کارروائی بیان کرنا شروع کر دوں کہ جب تیری اماں کا نکاح ہوا، وہ تیرے ابو کے ساتھ رخصتی ہوئی، پھر وہ کمرے میں گئی، پھر ابو نے کنڈی ماری، پھر اس نے تیری ماں کے کپڑے اتار دیے، پھر تیری ماں کے ساتھ یہ کیا، میں اس کو بیان کروں؟ کہا جی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا حقائق نہیں ہے، میں کوئی غلط بات کر ہوا نہیں ہے۔ کہا جی ایسی بات تھوڑی باہر کی جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر ابھی تو صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حقائق چھاپے نہیں جاتے؟ تیری ماں اور باپ کے حقائق نہیں ہیں، ان حقائق کو چھاپ دے پھر ہم۔ جب اپنی ماں کی باری آئی ہے تو تو اس کی جائز بات کو بھی کہتا نہیں چھپانا، نہیں چھاپنا ہے اس کو،
جو معاملہ ہوا ہے جائز ہے، گناہ بھی نہیں ہے، تو کہتا ہے نہ یہ بات نہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کر دی، میں نے معاملہ مٹا کے رکھ دیا. تو اب بھی بک بک کر رہے کہ جی کیا حقائق نہیں ہے؟ حقائق چھاپے جاتے ہیں، حقائق چھپائے تھوڑے جاتے ہیں. عقل سے کام لو. بس اوقات جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسی روح ویسا فرشتہ. اگر یہ معاملہ نہ کرو تو بندے کی اوقات ٹھکانے نہیں آتی اور بندہ خاموش نہیں ہوتا. اس لیے بس اوقات اس لہجے میں بات کرنی پڑتی ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں ہر لہجہ سیکھو. اگر مخالف نرم لہجے پر ہے نرم بات کرو، گرم لہجے میں ہے گرم بات کرو. اگر اس کے دماغ نہیں ٹھیک ہوتا اس کا دماغ ٹھیک کرنا سیکھو اور قوت دلیل اور طاقت سے بات کرنا سیکھو. ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، صحابہ کے نوکر ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم ہر قسم کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں رضی اللہ عنہم کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری. سنن ترمذی حدیث نمبر 3862. اس میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوا مغرم من بعدی. میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ مت بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، دن سے محبت کرے گا اس وجہ سے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، دن سے بغض رکھے گا اس وجہ سے کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے ان کا دل دکھایا میرا دل دکھایا. فقط ومن آذانی اللہ فقط آذ اللہ، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے خدا کو تکلیف دی ہے. ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذ، اور جو خدا کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو معاف نہیں کرتے. صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، میں نے حدیث بیان کی. دوسری بات سمجھے، دنیا میں تنقید کسی شخص پر ہوتی ہے یا عقیدہ کی وجہ سے یا عمل کی وجہ سے. اگر تنقید آپ نے صحابی پر کی عقیدہ کی وجہ سے کہ صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جب عقیدہ ٹھیک نہیں وہ صحابی ہی نہیں. اور اگر آپ نے تنقید کی ہے کہ عمل کی وجہ سے عمل ٹھیک نہیں ہے، ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں ہے، تو آپ تنقید صحابی پر کیسے کرو گے؟ نہ عقیدے کی وجہ سے کر سکتے ہو نہ عمل کی وجہ سے کر سکتے ہو. دلیل نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سے محبت، ان کی عظمت، ان کا شرف صحابیت ہے. اگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ ثابت بھی ہو جائے کہ فلاں صحابی نے یہ گناہ کیا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گئے، پھر بھی ان پر تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی عظمت، ان کی شرافت، ان کی عزت، ان سے محبت وہ صحابیت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے نہیں، تقوی کی وجہ سے نہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، جہاد کی وجہ سے نہیں، سخاوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحابیت کی وجہ سے. اگر کوئی صحابی کا جرم ثابت بھی ہو جائے، توبہ نہ کرنا بھی ثابت ہو، پھر بھی وہ صحابی رہتا ہے. لہذا صحابیت کی بنیاد ہے، جن کی عظمت ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتی. نظریہ نمبر 8، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں. تمام صحابہ جنتی، ایک لمحہ کے لیے بھی جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. میرے اللہ کا وعدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بشارت دلوائی ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین امت کا افضل ترین طبقہ ہے، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ طبقہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ہے. حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری. تفسیر القرآن الکریم محمد الرسول اللہ والذین مع سورۃ الفتح آیت 29 کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْضَاهُمْ رضی اللہ عنہ وارضاہم کہ صحابہ کرام اس مقام پر تھے کہ کوئی صحابہ کرام کو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ذہن نشین فرما لیں. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2652. یہ فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ اکبر، کہ سب سے بہترین زمانہ حضور نے فرمایا میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد ہے۔ تو پیغمبر پاک کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، تو پیغمبر پاک کے مومن یہ بھی بہترین لوگ ہیں، اس کو کبھی ذہن نشین نہیں کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے حضرت پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا پیارا جواب دیا عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے، فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس گھوڑے کے نتھروں میں جو غبار تھا، عمر بن عبدالعزیز تو اس غبار کے برابر بھی نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام امت کا افضل ترین طبقہ ہے، ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا اجماع معصوم ہے، یعنی صحابہ کرام فردن فردن مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر اور محفوظ، لیکن جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں پھر پیغمبر کی طرح معصوم ہیں۔ محقق علی الاطلاق علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید معروف ابن الحمام رحمہ اللہ، وفات 861 ہجری، فتح القدیر ابن الحمام کتاب الاشربہ میں فرماتے ہیں، وقد تقرر فی علم الاصول ان اجماع الامہ سیما اجماع الصحابہ دلیل قطعی یکفر جاہدہ۔ صحابہ کرام کا اجماع کون سا؟ صحابہ کرام کا قولی اجماع، یہ اجماع دلیل قطعی ہے جس کے انکار کرنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، ان نے سنن ترمذی حدیث نمبر 2167 فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ مع الجماع، اللہ میری امت کو کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں کریں گے، اور امت کا فرد اول، امت کا فرد اعلیٰ، امت کا طبقہ پہلا وہ صحابہ کرام کا ہے، اس لیے صحابہ کرام کا اجماع ہر اعتبار سے معصوم ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں نے کہا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم، اللہ اکبر، پیغمبر چاند کی طرح ہیں، صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جب چاند بکھرتا ہے تو ستارے بنتے ہیں، ستارے سمڑتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے، نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، جب اسمت بکھرتی ہے اصحاب بنتے ہیں، اور جب یہ ساری حفاظت سمڑتی ہے پھر نبوت بنتی ہے۔ اس لیے توجہ رکھنا، ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں، صحابہ کرام میں سے ہر فرد انفرادی طور پہ مومن ہے، عادل ہے، حجت ہے، معیار حق ہے، محفوظ ہے، تنقید سے بالا تر ہے، اور جب یہ سارے صحاب ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں تو پھر ان کا اجماع پیغمبر کی طرح معصوم ہے۔ یہ ذہن نشین فرمائیں اور نظریات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ 11واں نظریہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نامناسب الفاظ سے یاد کرنا، برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ دینا، لعن طعن کرنا حرام ہے، اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں نازیبا جملہ نہ کہنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میری صحابی کے مٹھی یا نصف مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، اتنے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری، الجامع اخلاق الراوی، آداب السامع، املاء و مناقب صحابہ، اس کے اندر فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب صحابی فلیظہر العالم علما، کہ جب میرے صحابہ کہ جب فتنے کھل جائیں، فتنے ابھر پڑیں اور بدعات عام ہو جائیں اور میرے صحابہ کو سب و شتم کیا جانا لگے، اس عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو کھولے، صحابہ کا دفاع کرے، قوت دلیل سے جواب دے، اور جو اس طرح نہیں کرتا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ،
اس پر خدا کی لعنت ہو، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ لا يقبل اللہ تعالیٰ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے بندی کا نہ فرض قبول کرتے ہیں نفل قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے دفاع میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔